آج کل جہاں ہر طرف کرونا وائرس کا چرچا ہے اور لوگ خوفزدہ ہیں، تو اس کے حل کے لیے بعض لوگوں نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکل رہے ہیں، آپ قرآن پاک اٹھائیے، اس میں سے وہ بال نکال کر اس کو پانی میں ڈال کے پیے تو پھر کرونا وائرس سے نجات مل جائے گی، بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے جو آثار ہوتے ہیں اور ان سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کہ وہ شفا نہیں دیتے، وہ شفا دیتے ہیں، وہ ہر رنج اور بلا بھی دور کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں بھی تو یہی انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ آثار تھے، جس بنا پر بنی اسرائیل اس کو لے کر چلتی تھی، تو ان کے لشکر کے آگے جب یہ صندوق ہوتا تھا تو ان کو فتح بھی مل جاتی تھی، اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، بارش بھی آ جاتی تھی، رزق بھی مل جاتا تھا، ان کے اوپر نعمت الہی بھی برستی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ کسی بھی نبی یا کسی بھی صحابی یا کسی بھی ولی کے سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہوگی، ان کے تبرکات میں سے ہوگی، وہ یقیناً اثر رکھتی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ قرآن مجید سے بال نکل آیا اور وہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، اس میں اب لوگوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سورہ بقرہ شریف سے نکالیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین کے بارے میں ارشاد ہوا، میں نے سورہ یاسین سے نکالا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سورہ مزمل سے نکالا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سورہ مدثر سے نکالا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ سے نکالا۔ مطلب مختلف لوگوں کی مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سورہ رحمان کے بارے میں ایک شخص بتا رہا تھا کہ میں نے وہاں سے نکالا ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ وہاں سے نکالو۔ تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن پڑھا ہے اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ تو حکم یہ ہوا، اگر واقعی یہ ٹھیک ہے اور حضور علیہ السلام کسی کے خواب میں آ کے بتا گئے ہیں، تو اس میں اشارہ یہ ہوگا کہ تم لوگ تلاوت قرآن کرو۔ اس کے اندر جو ہے نا، اب بال ڈھونڈنے پر ہمارے گھر والے عورتیں لگ گئی، اور ہر بندہ جو ہے وہ بال ڈھونڈ رہا ہے ایک صفحے پر پلٹ پلٹ کے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی زیارت کر رہے ہو تو قرآن کی تو زیارت کرنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، اور یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے چاہیے یہ ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اب وہ تلاوت نہیں کر رہا، جو اصل مقصد ہے، جو جس کے بارے میں قرآن خود کہتے ہیں ما ہوا شفاء اس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے قرآن کے اندر، وہ اس کو نہیں سوچ رہا، وہ اس کو پڑھ نہیں رہا۔ ارے شفا قرآن پڑھنے سے مل جائے گی۔ اگر یہ بات ہے تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، بال تو اڑ کر ہوا کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم لوگ اب ڈیبیٹس کرنے لگ جائیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ بال نکل آیا اور یہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اصل مقصد جو اس کلام سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ اللہ کے حضور جب تلاوت کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ہر بیماری سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔